الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں قصبہ میں ہدیہ تبلیغ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ناچیز کی حاضری اور آپ لوگوں کی تشریف آوری بارگاہ عظیم شرف کو بڑی جنت عطا فرمائے احباب گرامی رجب شریف کا پہلا جمعہ المبارک ہے اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا پہلا جمعہ المبارک اور ماہ مبارکہ بھی وہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا رجب شہر اللہ، فرمایا رجب میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس اللہ کے مہینے کے اندر اللہ والوں کی باتیں ہوں گی اور جتنے بھی اللہ والے آئیں گے اللہ سب اللہ والوں کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب گرامی آج کا جو جمعہ المبارک کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ والے توفیق الہی اور اذن خدا سے جو چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو میرے مالک نے توفیق اور میرے مالک نے اذن اجازت عطا فرما رکھی ہوتی ہے، تو محض رب کی دی ہوئی توفیق اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت اور اجازت سے اللہ والے جو چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں، ان کی کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی شروع کرتے ہیں بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سے۔ نبی اکرم شفیع محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد گرامی فرمایا کہ میرے غلاموں، میرے اللہ رب العالمین نے مجھے حکم فرمایا ہے اور میرے اللہ رب العالمین نے مجھے اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے کہ وما ترددت عن شیء انا فاعلہ۔ اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا میں کسی معاملے کے اندر متردد نہیں ہوتا، عن شیء انا فاعلہ، کسی معاملے کے اندر فکر مند نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، سوچتا نہیں ہوں، انا فاعلہ، جو کام کرنا ہوتا ہے کر گزرتا ہوں، جو بھی کام کرنا ہوتا ہے کر گزرتا ہوں۔ متردد تردد سے ہے، باب تفاوت سے، اس کا ہماری زبان کے اندر معنی ہوتا ہے فکر مند ہونا، کسی معاملے کے اندر جستجو میں پڑ جانا کہ آیا یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بھی نیا کام شروع کرے، سر سے لے کر پاؤں تک خود بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے مخلص احباب کے ساتھ مشاورت بھی کرتے ہیں، اور جب مشاورت کا مرحلہ طے پا جاتا ہے کام کو شروع کر دیتے ہیں۔ پھر انسانی تقاضا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ چند قدم آگے کو اٹھاتے ہیں، پھر مجبوراً اسے ڈبل قدم پیچھے کو آنا ہی پڑتا ہے، اور انسان کو کچھ آثار نظر آتے ہیں کہ یہ کام میرے حق میں نہیں ہے، 10 قدم آگے اٹھا کے 20 قدم پیچھے کو آتا ہے، سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کام میں نہ کروں۔ کسی کام کے اندر فکر مند رہنا، کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی جستجو کے اندر پڑ جانا، یہ انسان کی صفت ہے، میرے رب کا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
جملہ حدیث پاک کا سماعت فرما لیا، لیکن میرے رب کی کیا شان ہے؟ اللہ کریم کی یہ شان مبارکہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن۔ میرے رب کی یہ شان ہے کہ جس کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے بس وہ فرماتا ہے کون ہو جا۔ جب وہ اتنا فرماتا ہے کون تو وہ چیز مارا سے وجود میں آئی کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کس کا کام ہے اور یہ شان کس کی ہے؟ کہ جو چاہو کر گزرو، یہ میرے رب کی شان ہے، بغیر کسی فکر مندی کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی جستجو کے، بغیر کسی مشاورت کے، بغیر اپنے آپ یا کسی کے ساتھ سوچنے پر مجبور ہونے کے، جو چاہو کر گزرے۔ اور کون سے، چاہے زمین بنانی ہو یا آسمان بنانا ہو، تخلیقات کائنات میں سے جس چیز کا بھی میرا رب انتخاب فرماتا ہے معرض وجود میں لانے کے لیے، بس یہی جملہ فرماتا ہے کون ہو جا، تو ہونے سے فیکون معرض وجود میں آئی کرے۔ حضرت گرامی یہ تو آپ نے سماعت فرما لی، لیکن حدیث بخاری آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا، میرے رب نے مجھے ارشاد گرامی فرمایا وَتَرَدُّدِي عَن نَفْسِ الْمَوْتِ، فرمایا ایک لمحہ میرے اوپر بھی آتا ہے کہ میں متردد ہوتا ہوں۔ سمجھ آئیے تو آپ سبحان اللہ فرما دیں۔ متردد کا معنی میں نے کیا کیا؟ فکر مند، کسی معاملے کے کرنے نہ کرنے کے اندر سوچ و بچار کرنا، اس کو کہتے ہیں تردد۔ لیکن یہ معنی ہماری انسانی عقل کے مطابق جب اس کی نسبت لفظ تردد کی نسبت میرے رب کی طرف ہوگی تو پھر معنی فکر مندی والا نہیں ہوگا، معنی کرنے نہ کرنے میں سوچ و بچار، کسی کے ساتھ مشاورت، پریشان ہونا، کریں نہ کریں، 10 قدم آگے جائیں 20 قدم پیچھے آئیں، یہ معنی پھر یہ ساری کی ساری چیزیں انسانی حدود تک رہ جائیں گی۔ لیکن تردد کا معنی کیا کریں گے؟ اگر عقیدہ تحاویہ پڑھ کے دیکھیں تو پھر معنی یہ بنتا ہے وَتَرَدُّدِي عَن نَفْسِ الْمَوْتِ، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے میرا رب فرماتا ہے میں بھی تردد کرتا ہوں۔ تردد کا معنی اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے، جو مالک اپنی شان کے مطابق چاہے وہی معنی اس سے مراد لے کر میرا مالک فرماتا ہے اب میرے بندہ مومن کی موت کا وقت آئے، میں چاہتا ہوں میرے قریب آ جائے، بندہ چاہتا ہے مرنا نہیں ہے ابھی۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں وَتَرَدُّدِي عَن نَفْسِ الْمَوْتِ، فرمایا جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے، مومن کی موت کا لمحہ ہوتا ہے، وَتَرَدُّدِي میرے لیے تردد کا لمحہ ہوتا ہے۔ تردد کا معنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، فکر مندی کا جو معاملہ، سوچ بچار، مشاورت، یہ انسانی سطح تک رہ جائے گا۔ میرا رب جانتا ہے اپنی شان کے مطابق کیا تردد فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، بندہ مومن جب اس کو موت آتی ہے، بندہ کوئی بھی ہو، جس سطح کا بھی ہو، بندہ نہیں چاہتا میں مروں، بندے کی یہ خواہش ہے، بندے کی جستجو نہیں ہوتی، دلی طور پہ یہ خواہش ہو اللہ میں موت ہی دے، حالات سے کوئی تنگ آ کے کہہ دو تو اور بات ہے، لیکن چلتا پھرتا کوئی بندہ ویسے کہہ دے تو اگلی لمحے کے اندر مر جائے گا، وہ کہے گا توبہ توبہ۔ جی بندہ موت کو طلب نہیں کرتا، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و برکات کے غلاموں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَيَكْرَهُ الْمَوْتُ، بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے، بندہ موت کو، بولو، بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ وَيَكْرَهُ الْمَوْتُ، یہ میں حدیث پاک کے جملے پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث پاک جو ہے یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ فرمایا وَيَكْرَهُ الْمَوْتُ، مومن موت کو قبول خوشی کے ساتھ نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا چلو شکر ہے آئی موت۔ وَيَكْرَهُ الْمَوْتُ، بندہ مومن موت کو ناپسند کرتا ہے، کہتا ہے نہیں ابھی 80 سال عمر ہوئی ہے نا، کوئی 10-20 سال اور بھی گزار لے، تو نے یہ ادھر دیکھا کیا ہے کہ تم کہتا ہے ادھر ہی رہ جائیں، چاہے 1000 سال زندگی کیوں نہ ہو، باب آدم کی بھی تو 1000 سال زندگی تھی نا، لیکن پھر بھی بے اختلاف روایات
بھی جانا پڑا، ان کو بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَيَكْرَهُ الْمَوْتِ، مرد مومن جو ہے موت کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ بھی فرماتا ہے وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، بندہ موت کو پسند نہیں کرتا، میں خدا ہو کہ بندہ مومن کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا۔ اب تو بول دو بندہ موت کو پسند نہیں کرتا، فرمایا تیری موت کا وقت بندہ آ گیا ہے، تیری موت کا وقت اذا جاء اجلہ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جو میں نے تقدیر کا قلم مار دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے موت آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی، تیرا اٹل فیصلہ آ چکا ہے، تو کہتا ہے موت پسند نہیں ہے، اور اگر تیری اسی ناپسندیدگی کے اندر میں تجھے اگر اپنے پاس بلا لوں وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، یہ تکلیف مجھے بھی پسند نہیں ہے، یہ تکلیف مجھے کہ جو بندہ پسند نہیں کرتا کسی چیز کو، کیا مطلب ہے ناپسند ہی کرتا ہے نا، بولو وہ بندہ اس چیز کو پسند جو نہ کرے وہ ناپسند ہی کرتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے تو کرتا ہے موت کو ناپسند، تیرے اوپر ناگواری کے لمحات ہوتے ہیں، موت کا نام سنے تو تو چونک جاتا ہے، اور میں تیرے لیے تو یہ مصیبت کا لمحہ ہے نا، تیرے لیے یہ تکلیف دے لمحات ہیں، اور میں وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، میں خدا ہو کہ تجھے تکلیف دے کے راضی نہیں ہوں۔ تو پھر ہوگا کیا؟ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو خوشی سے ملک الموت کو کہے آ بھائی، وہ صرف بائیں سیدھے گستاخی ہو سکتے ہیں نا، کہ جب ان کی موت کا ویلا قریب آیا، جب ان کے لمحات موت قریب آئے، انہوں نے ملک الموت کو کہا تھا اے جان من تاجیل کن، اے میری جان جلدی کر میرے کفا سے انسری سے میرے روح کو جدا کر، یہ میرے روح کا میرے جسم کے اندر رہنا، یہ میرے اور میرے رب کی ملاقات کے درمیان آڑ ہے، یہ کب تک آڑ رہے گی، جلدی کر روح کو جدا کر، میں جا کے مدینے والے کے قدموں کے اندر جو گیا۔ سارے بائیں سیدھے گستاخی تو نہیں ہوتے جی۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بندہ ناپسند کرتا ہے موت کو، خدا کہتا ہے میں تیری ناپسندیدگی کو تیری تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، موت بھی اس کو آنی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، نہ ایک لمحہ لیٹ ہو سکتی ہے نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے، ہوگا کیا؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ازلی علم سے میرا رب جانتا ہے، میرا رب ازلی علم سے جانتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے میرا بندہ موت کے لیے تیار نہیں ہے، فرمایا جنت کو اٹھا کے بندے کے سامنے رکھ دیتا ہے، جنت کو اٹھا کے بندہ مومن کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، وہ جناب والا جنت کی تمام تر حور و گلمان کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، جنت کی ان کے اندر اپنا موجود رب کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، جنت کے اندر کوثر و سلسبیل کی روانگی کو دیکھتا ہے، جب یہ تمام تر مناظر بشری آنکھ کے ساتھ دیکھتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے مالک دنیا کے اندر تُو نے رکھا کیا ہے، ساری نعمتیں تو جنت کے اندر ہے، جلدی کر موت کا طریقہ بھیج مجھے موت ہی آ جائے۔ جب یہ لمحہ ہوتا ہے تو موت کی آرزو کرتا ہے، فرشتہ آتا ہے اٹل لمحے کے اندر اپنا پورے کا پورے مقررہ وقت کے اوپر اس کی روح کو کفن سے جدا کر کے اس کو مالے اعلیٰ میں جا پہنچا دیتا ہے۔ حضرت گرامی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات مبارکات کے غلاموں، حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی غلام آئے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ لفظ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ہم وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یہ نظریہ اہل سنت میں عرض کر رہا ہوں، جب لفظ نظریہ اہل سنت بولا جائے نا تو سمجھ لینا چاہیے یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ امت کا اجماع ہے، یہ اہل سنت کا کیا ہے، اس میں پوری کی پوری اہل سنت کا متفقہ طور پہ نظریہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو لفظ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہو یا فرمان مصطفیٰ میں استعمال ہوا ہو۔
اس کا برعکس کیا ہوگا کہ جو لفظ قرآن میں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے استعمال نہ ہوا ہو یا حدیث مصطفیٰ میں رب کی ذات کے لیے استعمال نہ ہوا ہو، اس کو رب کی ذات کے اوپر چسپاں نہیں کر سکتے، تو پھر آپ بیٹھے بیٹھے بولیں گے قرآن مجید کے اندر تو درجنوں کی صورت میں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ وہ کیسے؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے سورۃ توبہ شریف کی آیت مبارکہ مشہور زمانہ، حریص علیہ ما عنتم علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب لفظ رحیم یہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے بولا گیا، اور الرحمن الرحیم یہی لفظ رحیم سورۃ فاتحہ شریف کے اندر لفظ رحیم خدا کے لیے بولا گیا۔ ابھی آپ نے کہا کہ یہ نظریہ اہل سنت ہے، ایک منٹ نہیں گزرا کہ قرآن کی آیت کے اندر ایک جملے کے اندر وہی لفظ حضور کی ذات کے لیے، وہی لفظ رب کی ذات کے لیے بولا گیا۔ تو یہ بھی میں عرض کرتا جاؤں، یہ بھی عقیدہ اہل سنت ہے کہ جناب والا لفظوں کے اندر اشتراک ہو سکتا ہے، مانوی طور پہ اشتراک نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ کو آسان لفظوں کے اندر سمجھانا چاہتا ہوں۔ لفظی طور پہ لفظ رحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لفظ رحیم رب کے لیے بولا گیا، اور سورۃ توبہ شریف کے آخری آیت مبارکہ کے اندر یہی لفظ رحیم حضور کی ذات کے لیے بولا گیا۔ اور میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ عقیدہ اہل سنت ہے جو لفظ رب کی ذات کے لیے استعمال کیا جائے اس کا ہونا قرآن حدیث سے لازمی ہے، اور جو رب کے لیے بولو گے وہ بندے کے لیے نہیں بول سکتے۔ ابھی تو حضور کی ذات کے لیے لفظ رحیم آ گیا۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں یہ لفظی اشتراک ہے۔ کیا مطلب؟ رب کے لیے بھی لفظ رحیم آیا ہے، محبوب کے لیے بھی لفظ رحیم آیا ہے، مانوی اشتراک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ رحیم کا معنی ہوتا ہے رحم فرمانے والا۔ بھائی جس سطح کا رحم میرا رب کر سکتا ہے، کائنات کے اندر اس سطح کا کوئی رحم کر ہی نہیں سکتا۔ اس سطح کا کوئی رحم ہے جتنا پیار میرا رب کر سکتا ہے، چاہے حضور کی ذات کیوں نہ ہو۔ حضور ہے، حضور رب بولو تو لفظی اختلاف ضرور ہے پر مانوی اختلاف نہیں ہے۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں یہی وجہ ہے حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کیا رب کو سخی کہہ سکتے ہیں؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں آپ سب کی شان جانتا ہوں، اللہ آپ کو اور اس سے عطا فرمائے، اور میں بھی تو مصطفیٰ کریم کا فرمان سنا رہا ہوں یار۔ حضور کا فرمان کے سامنے بندے کو وی آئی پی مان کے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ کبھی مصطفیٰ کے در کا ہو اور پھر پوری کی پوری ٹون کے ساتھ بیٹھے، اور یہ نہیں ہو سکتا حسنین کے در کا لذہ کھاتے ہو تو پھر گیت ہی گانے پڑیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ رحمت اللہ تعالی پوچھا گیا کہ کیا اللہ رب العالمین کو سخی کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سے سخی ہے، رب کو نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ کسی 5,000 یا 10,000 والے مولوی کی بات نہیں ہے، یہ زمانے کے داتا کا فیصلہ ہے۔ جی فرمایا سخی نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا سخی سخا سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سخاوت کرنا، بانٹنا۔ اپنوں کو دیتے ہیں سخی، غیروں کو نہیں دیتے۔ میرے رب کی صفت سخا نہیں ہے، میرے رب کی صفت جواد ہے، وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے۔ اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، جو بھی آ جائے بھر بھر کے جو جاتا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات و برکات کے غلاموں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب کے پاک پیغمبر، موت کا وقت قریب آیا، ملک الموت آ گئے۔ دادا کیوں گئے ہو؟ اجے ساری دیر ہے، سارے کو نہیں آیا موت کا فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کی گل پا کے جی جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے زیادہ گرامی فرمایا کیسے آئے ہو؟ حضور کچھ لینے آیا۔ سبحان اللہ۔ موت کا فرشتہ سے لینا کیا ہے؟ روح کے لینے ہے نا جناب۔ میں آپ کی روح مبارکہ کو نور کے پتوں کے اندر لے کے رب کی بارگاہ میں لے جانا چاہوں گا۔ آپ نے زیادہ گرامی فرمایا اچھا میری وقت میرے موت کا قریب وقت آ گیا ہے،
یہ بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مصری شریف کے اندر اس بات کو قرآن مجید سورۃ بقرہ شریف کی آیت نمبر 94 فتمنوا الموت ان کنتم صادقین کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو درج فرمایا ہے اور فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا میری موت کا وقت آ گیا ہے پر اتنے عرض کی حضور جی تھوڑی موت کا وقت آ گیا چلو ٹائم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا اچھا میری موت کا وقت آ گیا ہے یوں تو میرا رب دعوے کرتا ہے کہ یہ خلیل میرا یار ہے ابراہیم علیہ السلام کیونکہ لفظ خلیل کا معنی ہوتا ہے گہرا ترین دوست فرمایا یوں تو رب قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا فرمایا ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پکا چھکا گہرا دوست بنا لیا ہے فرمایا کہ دوست کو تو نہیں مارتا دوست کو نہیں مارتا یہ تو نہیں ہوتا پر اتنا کہ حضور اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے حکم ہوا ہے میں نے وہ کر کے رہنا ہے آپ نے ارشاد گرامی فرمایا ہٹ جا میں رب سے خود ہی بات کر لیتا ہوں جی ہٹ جا میں رب سے خود ہی بات کر لیتا ہوں اب ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹلی بات میرے رب کے ساتھ پیار ملائی اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ کے اندر عرض کیا یا رب العالمین کیا تو میری یاری کے دعوے بھی کرتا ہے مجھے دوست بھی کہتا ہے زمانے کو کہتا ہے یہ میرا دوست ہے اور پھر حال رائتا خلیلا یہ بھی تو خلیلہ ہوں تو کہتا دوست ہے دوست کہنے کے بعد یہ بھی تو خلیلہ ہوں کیا کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اب ابراہیم علیہ السلام کی ذات برکات نے عرض کیا میرے والے کو بولا کوئی یار کو نہیں مارتا دوست کو نہیں مارتا کوئی کسی کو یار بھی کہے مار بھی دے یہ پاکستان کا قانون ہو سکتا ہے میرے رب کی عدالت نہیں ہے کیونکہ ادھر تو اپنی جناب والا لے کے ڈوب جاتے ہیں نا لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہم تو ڈوبے صنم جی جناب والا ابراہیم علیہ السلام نے کی میرے مالک کو بولا یہ کیا قانون ہے تو یار بھی کہتا ہے دوست بھی کہتا ہے اور مارنے کے اوپر بھی تلا ہوا ہے یہ کیا قانون ہے میرے رب نے ارشاد گرامی فرمایا بات یہ ہے حال رأیتا خلیلا یکرہو لقاء خلیل ہی فرمایا میں نے تجھے دوست کہا ہے تو اس موت کو مارنا تو سمجھتا ہے میں تو تجھے ملاقات کے لیے بلا رہا فرمایا اس روح کے جدا ہونا اور پھر غسل کا دیا جانا کفن کا پہننا قبر کے اندر چلے جانا تو اس کو مارنا جانتا ہے سمجھتا ہے فرمایا ہماری بولی میں یہ مارنا نہیں ہوتے میں تو لقاء خلیل کا کہتا ہوں آ جانا میرے دربار میں تو اس کو ملاقات کا نام دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی ذات برکات کے غلاموں اب ابراہیم علیہ السلام نے دست برداری کے ساتھ عرض کیا میرے والد کو مولا اگر منشائی ملاقات ہے اگر تیری چاہتی ملاقات ہے مارنا نہیں ہے تو پھر فرمایا میں نے ادھر رہ کے کرنا کیا ہے اور یہ میں عرض کروں کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے لاڈلے نبی ہیں یہ رب کے ساتھ مجادلہ فرماتے ہیں مجادلے کا اپنی زبان میں اگر میں معنی کروں تو مجادلے کا معنی ہوتا ہے جھگڑا تو یہاں پہ جب لفظ مجادلہ کی لفظ جدال کی نسبت رب کے ساتھ ہوگی ایک طرف رب کا خلیل ہے دوسری طرف ذات باری تعالیٰ ہے تو پھر یہاں پہ جھگڑا نہیں ہوگا بلکہ بندے اور خدا کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوں گی یہ قرآن مجید کے اندر ہے 12واں سپارہ ہے سورۃ ہود کے اندر اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا یجادلنا فی قوم لوط اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا پیارے ابراہیم تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کیوں جھگڑتا ہے قوم لوط کے بارے میں کیوں جھگڑتا ہے واقعہ کیا ہوا جناب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ سرکشی کے اوپر نافرمانی کے اوپر تو لائی اور انہوں نے عمل لواطت شروع کر دیا تھا اب اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا فرشتوں کو جلدی کرو ٹھا کر زائدہ دل کو برباد کر دو فجعلنا عالیہا سافلہا فرمایا ان کی بستی کو اٹھا کے آسمان تک ملا کے اونھا لٹا دو فرمایا قیامت تک ان کا کوئی نام لینے والا کوئی نہ ہو
سے آئے عذاب لے کے، گزار ہوا رب کے خلیل کے پاس سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام راستے میں کھڑے ہیں، فرشتے آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں غریب نواز اللہ کے پاک پیغمبر جناب لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹانے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا کچھ مہلت نہیں دے سکتے، کچھ مہلت، بندہ مومن ہو قوم کا درد نہ ہو نہیں ہو سکتا، بندہ مومن ہو قوم کا درد نہ ہو وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ کافر طبیعت کا انسان ہو سکتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کا جس نے کلمہ پڑھا ہے خدا کی عزت کی قسم، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تقسیم کے، بغیر کسی قوم کا لحاظ رکھنے کے، وہ تو یہ دیکھتا ہے جو بھی مصطفیٰ کا غلام آئے گا وہ میرے ساتھ امام ہی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد گرامی نے فرمایا دیر نہیں کر سکتے، رخصت نہیں ہو سکتی، مہلت نہیں دے سکتے، فرمایا رب کا آرڈر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، فرمایا اللہ تو نے فرشتوں کو بھیجا ہے تو کیا یہ عذاب دے کے ہی رہیں گے؟ اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا جو میں نے فیصلہ کر دیا ہے وہ اٹل ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ اٹل فیصلہ ہے، اس قوم کو میں نے برباد کر دینا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا بھی تم عذاب دے رہے ہو، کوئی سوال پوچھنا تو پوچھتا ہوں کہ جواب دو گے؟ آج کرتے ہیں غریب نواز حکم فرمائیں، فرمایا جس قوم کے اندر 50 بندہ کلمہ پڑھنے والا ہو، باقی ساری کی ساری قوم منافقت پر تلی ہو، کام تولنے پر مجبور ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ بازی دینے پہ مجبور ہو، جناب والا ایک دوسرے کو فرائض بازی بے ایمانی کرنے پر تل گئی ہو، صرف 50 بندہ ہی مسلمان ہو، حقیقی معنی میں سر سے لے کر پاؤں تک مومن ہو، کیا 50 بندہ مومن ہو پھر بھی عذاب ہوگا؟ آج کہتے ہیں پھر نہیں ہوگا، پھر اچھا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ٹھیک ہے اگر 50 نہ ہو 20 بندے ہوں مومن، باقی سارے کے سارے مسلمان دعوے کے زبان کے مومن ہوں اور دین کے پکے دھکے ٹھیکے دار بن جائیں اور اندر کخ بھی نہ ہو تو پھر آج کہتے ہیں حضور اگر صرف 20 بندے ساتھ سے لے کر پاؤں تک مومن ہونا پھر بھی رب عذاب نہیں دیتا، پھر بھی رب عذاب۔ موسیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد ارشاد گرامی فرمایا اچھا اگر کسی قوم کے اندر 20 بندے نہ ہوں صرف 10 بندے مومن ہوں کیا پھر بھی عذاب ہوگا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور اس آفت کے اندر آپ کو بڑی کمی لا رہے ہیں، اس پیکج کو کیوں گھٹا رہے ہیں کہ اچھا ہمارا جس قوم کے اندر اور میں 10 بندے مومن ہوں، سان سے لے کر پاؤں تک اندر کے بھی مومن ہوں باہر کے بھی مومن ہوں، فرمایا پورے کی پورے کو کفر اور منافقت کے بدل جائے، فرمایا اللہ ان 10 کے سب کے عذاب نہیں دیتا، اللہ ان کے سب کے عذاب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دیر کے بعد ارشاد گرامی فرمایا اچھا اگر 10 بندے نہ ہوں پوری کی پوری قوم کے اندر صرف 2 بندے مومن ہوں، اب تو کہہ دو سبحان اللہ، ہمارے پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ داتا بھی اجمیری ہیں، ہمارے اندر معین الدین چشتی اجمیری موجود ہیں، ہمارے اندر غوث البراء موجود ہیں، ہمارے اندر ہند الولی موجود ہیں، ہمارے اندر مجدد الفسانی موجود ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کرا کے دیا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک مومن اگر 2 بھی ہوں عذاب نہیں آئے گا۔ کیا کسی کو داتا بھی اجمیری کے ایمان میں شک ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا اچھا اگر 2 بندے پوری قوم کے اندر نہ ہوں صرف ایک ہی بندہ سر سے لے کر پاؤں تک مومن ہو اور جو ایمان کے تقاضے ہیں جو اسلام کے تقاضے ہیں ان سارے کے سارے تقاضوں کے اوپر پورا اترنے والا ہو صرف ایک بندہ ہو کیا پھر بھی عذاب ہوگا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں غریب نواز نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا۔ جناب والا جب انہوں نے یہ عرض کیا ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا سارے کا سارا زمانہ کفر کے اوپر تل جائے کیا تمہیں جناب اللہ رب العالمین کا پاک پیغمبر حضرت جناب لوط علیہ السلام کیا وہ تمہیں مومن نظر نہیں آتے؟ جب وہ مومن موجود ہیں تو پھر عذاب کس چیز کا لے کے آئے ہو؟ حضرات گرامی
साहब करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये अल्लाह वाले जो होते हैं ये मरते भी मर्जी के साथ हैं। ये तौफीक इलाही इतने खुदा के साथ मरते भी मर्जी के साथ हैं। कब्र में जो अपना कब्र में जाके जो चाहे वो कर सकते हैं। आप कहें ये इतना बड़ा दावा, मरने के बाद भी मर्जी। किताब का नाम है तोहफा, अपना किताब का नाम है अरबाए सलासा। क्या नाम है जी? अरबाए सलासा। ये लिखी हुई है हकीमुल उम्मत अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। दूसरे हज़रात के जो अकाबिरीन में से हैं, उस किताब के सफ़ा नंबर 3 के ऊपर मौजूद है। एक बंदा साहिब कश्फ था जो अंदर के हालात को जान लेता था। हम तो बाहर की बोली नहीं समझ सकते, अल्लाह वाले वो होते हैं जो इस बोली को भी समझते हैं, अंदर के हालात को भी जानते हैं। एक मज़ार शरीफ के ऊपर गए, फातिहा शरीफ पढ़ने लगे, हाथ उठाए दुआ के लिए, हाथ उठाए ही थे फौरन दुआ खत्म कर दी और हंसते हुए वापस आ गए। जो मज़ार शरीफ के ऊपर वो मुजाविर बैठे होते हैं, उसने हाथ पकड़ के कहा, गरीब नवाज क्या हो गया है? बड़ी मुद्दत के बाद देखा है, पूरी फातिहा नहीं पढ़ी, दुआ मुकम्मल नहीं हुई, बस हाथ उठाए दुआ खत्म करके हंसते हुए वापस जा रहे हो। फरमाया मुझे ये साहिब मज़ार जो है, ये कब्र के अंदर सोने वाला जो रब का नेक बंदा है, ये मुझे बड़ा ही दिलबाज लगता है, बड़ा ही मुझे दिलबाज लगता है। यही अल्फाज उन्होंने अपनी किताब के अंदर अरबाए सलासा सफ़ा नंबर 3 को बताते फरमाए हैं। दिलबाज। फरमाया वो कैसे? फरमाया मैंने दुआ की फातिहा पढ़ के तो अंदर वाला बोल पड़ा, अंदर वाला साहिब मज़ार आज कहते हैं मर गए तुम, हजारों मन मट्टी के नीचे सो गए हैं, तुम मुर्दों के कब्रों के ऊपर क्या लेने जाते हो? हम कहते हैं मर गए तुम्हारे, हमारा दादा 1000 साल के बाद आज भी जिंदा हो जावेद है। उसका वजह क्या है? वरना मैंने दुआ शुरू की, उसने अंदर से कहा वो बेवकूफ, दुआ मुर्दों के लिए करते हैं, जिंदों के लिए नहीं करते। दुआ मुर्दों के लिए करते हैं, जिंदों के लिए नहीं करते। मैं तो जब से मरा हूँ, एक लम्हे के लिए मौत आई थी, मेरे रब ने मेरी कब्र को पूरे का पूरा 14 तबक की मिसाल जन्नत को जन्नत का मुहल्ला बना दिया है। ये किताब अरवाए सलासा दूसरे हज़रात के घर की किताब है। मैं कहता हूँ जनाब, एक आम बंदा जो किसी बुजुर्ग की सोबत के अंदर 4 दिन बैठ के साहिब कश्फ हो सकता है, कब्र के अंदर के हालात को जान सकता है, वो तो उसका तो ये अकीदा है और वो देख भी सकता है कि अंदर वाला जिंदा है, बोलता है और अपना बयान हमें देता है, वज़ाहत देता है। एक आम बंदे के लिए ये बातें जायज़ हैं और नबी मर के मुर्दा हो गया है, ये उनकी बात है ना। वो कहते हैं नबी तो मर गए माशाअल्लाह, हम कहते हैं वो कोई और होगा जो मर गया होगा। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, शराकात नस्बिया पढ़ के देखो, अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला वो तो फरमाते हैं नबी तो दूर की बात है, फरमाया नबी के गुलाम भी मर के नहीं मरते। और फिर उन्होंने इस बात को अपनी किताब के अंदर दर्ज करवाया है। फरमाया उस मुजाहिद से सारी की सारी हिस्ट्री पूछी गई, उन्होंने बताया ये साहिब कब्र जो है, साहिब मज़ार जो है, ये तभी मौत नहीं मरा था, ये किसी जंग के अंदर शहीद हुए थे। हम कहते हैं कुरान कहता है शहीद जिंदा है। नबी का अदना सा गुलाम किसी मैदान जंग के अंदर महज रब की रज़ा की खातिर, दीन की शान बुलंदी की खातिर लड़ता हुआ मर जाए, वो कब्र में जिंदा है। नबियों का सरदार ज़ाहरा का बाबा क्यों नहीं जिंदा होगा? अल्लाह ने अंबिया को तो बड़ा और बड़ा जिंदगी अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी हाज़िर अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। आज के दिन के हवाले से एक छोटी सी हदीस पाक समाअत फरमा लें। हुज़ूर नबी रहमत आपा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी फरमाया 3 दिन ऐसे आते हैं जो तुम्हारे मरने वाले तुम्हारे दर पे आते हैं। 3 दिन ऐसे आते हैं तुम्हारे मुर्दा हज़रात, मौता हज़रात, फरमाया वो आते हैं तुम्हारे दरवाजे खटखटाते हैं, दस्तक देते हैं, कहते क्या है? इस बात को अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला ने भी बयान फरमाया है। वो फरमाते हैं हर जुमरात को आते हैं, मरने वाले हर जुमरात को दरवाजा खटखटाते हैं और आगे कहते हैं हम मर गए तुम तो जिंदा हो ना जी, हम मर गए हैं तुम तो जिंदा हो ना।
मर गए हैं, हमें भुला दिया है। कुछ पढ़ के इशारे सवाब किया करो, जब तुम्हारा इशारे सवाब पहुंचता है हम वो इशारे सवाब लेकर मृत्यु के सामने फख्र करते हैं, तुम्हारे पीछे मर गए हैं, हमारे पीछे जिंदा हैं। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद किराम में फरमाया 3 दिन रजब और मुरज्जब शरीफ का पहला जुम्मतुल मुबारक जो आज है, और करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शब-ए बरात 15 शाबान अल मुअज्जम, अगले महीने की 15 शब-ए बरात जिसे कहते हैं, फरमाया उस दिन भी शाम को मुर्दे आते हैं। और तीसरा दिन यौम आशूरा 10 मुहर्रम अल हराम शरीफ को भी मुर्दे आके दरवाजे खटखटा के कहते हैं जिंदा हो ना, सुभान अल्लाह, बहुत जिंदा हो। गिरामी, आज मैं आप लोगों को मोहब्बत के साथ ये दावत देता हूँ कि आप लोग अपने अपने जितने भी हमारे बुजुर्ग नौजवान माँ बाप की सूरत में, बहन भाइयों की सूरत में, आइज़ा अकरबा की सूरत में जो जो ईमान की हालत में तशरीफ ले गए, उन सब के लिए शाम के वक्त आप खाना घर में जो भी पकाते हैं उसी के ऊपर भी आप 3 दफा कुल शरीफ पढ़ें, 1 दफा अलहम्द शरीफ पढ़ें। मुमकिन है वही पढ़ना उनके भी काम आ जाए और हमारे भी काम आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे सबके नेक हाजात को पूरा फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।